والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. باب إزالة النجاسة وبيانها. نجاست کو دور کرنے کا باب اور اس پر تفصیلی گفتگو. اس سے پہلے کے دروس میں کئی باتوں کا ذکر ہوا، جیسے پانی سے متعلق باتیں ہوئی، اسی طرح سے برتن سے متعلق باتیں ہوئی. اب ہے نجاست کو کیسے دور کیا جائے. کوئی چیز اگر گندگی ہے اور وہ انسان کے بدن میں کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے. سب سے پہلے ایک حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ شراب کا اگر سرکہ بنا لیں تو کیا ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا تتخذ خلا، کہ اگر اس کو سرکہ بنا لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا، ہرگز نہیں، شراب کا سرکہ نہیں بنایا جا سکتا. شراب کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو کیمیکل وغیرہ سے بھی شراب بنتا ہے نا. شراب سینیٹائزر وغیرہ سے، صابن سے، ان تمام چیزوں سے شراب بن رہا ہے. شیمپو سے شراب بن پڑا ہے. ایتھنول وغیرہ ڈال کر کے بھی لوگ شراب بناتے ہیں نا. پہلے زمانے میں شراب ان چیزوں سے نہیں بنایا جاتا تھا. کھجور، انگور، جو، گیہوں، ان چیزوں سے پہلے زمانے میں شراب بنایا جاتا تھا. ہم سب جانتے ہیں کھجور، گیہوں، جو، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، کھانے کی چیزیں. پہلے زمانے میں ان چیزوں کو خاص قسم کے برتن میں رکھا جاتا تھا. رکھنے کے بعد ایک لمبا وقت گزر جائے تو اس کو نچوڑ کر کے جو خوشہ ہوتا تھا اس کو نکال دیا جاتا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس بات کا ذکر ہے کہ دو لوگوں نے خواب دیکھا. ایک نے کہا انی اعصر خمرا، کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، مطلب انگور وغیرہ سے شراب بنا رہے تھے. وہ انہوں نے خواب میں دیکھا. تو پہلے زمانے میں شراب ایسے ہی بنایا جاتا تھا. اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی شراب بنانے کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے. نشے کی چیزیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں نشے کی چیزوں کے بارے میں نہیں، خصوصاً الکوہل کے بارے میں جو لکوڈ فارم میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم اس کا سرکہ بنا لیں تو کیسا رہے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انگور کے جوس سے شراب بنا ہے، کھجور کے جوس سے بنا ہے، تو گیہوں کے یا کشمش کے یا جو کے جوس ہی سے شراب بنا ہے. تو ایسی صورت میں ہوا یہ کہ پہلے شراب کی حرمت اللہ رب العالمین نے اس کے حکم صادر نہیں کیے تھے. پہلے شراب حرام نہیں تھا،
لوگ پیتے تھے، بہت سارے لوگ پیتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شراب کے قباحت کے بارے میں بیان کیا۔ کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز مت پڑھا کرو، اس لیے کہ دھیان میں نہیں رہے گا کہ فجر میں 4 رکعت پڑھا کہ 6 رکعت پڑھا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھا یا پہلے سورہ ناس پڑھا، دھیان نہیں رہے گا نا، آدمی غلطی کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہا اثمهما اکبر من نفعهما، یہ چیز جو ہے اس میں فائدہ ہے، اس لیے کہ شراب کس چیز سے بنا ہے؟ انگور کے جوس سے، کیا کہتے ہیں کھجور کے جوس سے، جو کے جوس سے، تو فائدہ مند چیز ہے اور اس کی بزنس بھی اچھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ شراب، جوا اور آستانے اور اسی طرح سے فارغت یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، لہذا اس سے بچو۔ اور اس آیت کے ذریعے سے شراب حرام ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام ہونے کا فیصلہ سنا دیا تو بہت سارے صحابہ کے گھر میں شراب تھے، وہ لوگ پھینک دی۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک سوال آ گیا کہ کچھ یتیم بچے ہیں، اگر ان کا شراب پھینک دیا گیا تو ان بیچاروں کا تو بڑا لاس ہو جائے گا، ہے نا؟ انگور خرید کر کے یا انار خرید کر کے، جو گیہوں خرید کر کے، کشمیر خرید کر کے بنائے ہیں، محنت تو گئی تو پونجی لگائی وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ شراب تو حرام ہے، شراب تو نہیں پئیں گے، ایسا کرتے ہیں اس شراب کا سرکہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ سرکہ اور شراب کے بنانے کا جو پروسیجر ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب یہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم اس کا سرکہ بنا لیں تو کیسا رہے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس کا سرکہ نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، شراب میں کسی چیز کو ڈال کر کے اس کا سرکہ بنانا، مثال کے طور پر سرکہ بھی بنتا ہے تو کھجور ہے یا انگور ہے یا کیا کہتے ہیں جو ہے یا کشمش، اس کو پانی میں بھگا کر کے رکھیں گے کچھ دنوں تک، اس کے بعد اس کا سرکہ بنتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بھی ملاتے ہیں آج کے زمانے میں، تو پہلے زمانے میں کچھ نہیں ملایا جاتا تھا، اسی سے سرکہ بن جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ اس کا شراب بن چکا ہے، اب آپ انسان کو سوچے کہ شراب تو حرام ہے، چلو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا مرچی کا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں یا کوئی دوسری چیز ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ شراب کا نشہ ختم ہو جائے، سرکہ میں چینج ہو جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر اسی سسٹم سے شراب بنایا گیا ہے، جو سسٹم میں نے بھی بیان کیا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، اور وہ خود بخود اس کا نشہ اتر کر کے وہ سرکہ میں چینج ہو گیا خود بخود آٹومیٹکلی، تو پھر اس سرکے کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سے بنا۔ اور آپ کو ایک باریک بات بتاتا ہوں کہ شراب کا ہائی ورژن سرکہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر انگور کو اگر 7 دن بھیگا کر کے شراب بنایا جاتا تھا تو 14 دن بھیگا کے رکھنے سے سرکہ بنتا تھا، یہی سسٹم تھا پہلے زمانے میں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر خود بخود اس میں چینجنگ آ جائے تو پھر وہ سرکہ ہے، اس کے استعمال میں کوئی دقت نہیں۔ لیکن نہ تو آج ہم لوگوں کو سرکہ کا کوئی پروسیجر معلوم ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ چلو ایک بوٹل وائن خرید کے لاتے ہیں، دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، اس کا نشہ وشہ اتر جائے گا، سرکہ بن جائے گا، ہم پی لیں گے، بعد میں بنے گا مولانا تو بنے حلال ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس سسٹم کی بات کی ہے جس سسٹم میں پہلے وہ بنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایک مرتبہ ہے، شراب سے علاج کرنے کے سلسلے میں بات چیت کیا، ہم لوگ شراب سے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انہ داء لیس بدواء، شراب تو خود اپنے آپ میں ایک بیماری ہے، وہ کیا علاج کرے گی، تو اور کڈنی فیل کرنے والی چیز ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا کہ شراب کو کسی بھی
صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ شراب کی اصل جو ہے وہ ہے ناپاکی اور حرام۔ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کسی طرف سے بھی کان پکڑو وہ حرام ہی ہے اور وہ نجس ہی ہے۔ یہ بات واضح ہوگا۔ اس کے بعد ایک حدیث یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے خیبر کے دن کے بارے میں۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما كان يوم خیبر، کہ جب خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فنادا، تو انہوں نے آواز لگائی کہ ان اللہ ورسولہ، یقینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ینحیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فإنہا رجس، منع کر دیا ہے گھریلو گدھے کے کھانے سے کیونکہ یہ گندا ہے۔ گھریلو گدھا، عربی زبان میں گدھا دو ہوتا ہے، ایک گھریلو ہوتا ہے یا جنگلی ہوتا ہے۔ لیل گائے دیکھیں لیل گائے کیسا دکھتا ہے؟ ہاں، لیل گائے کی طرح دکھتا ہے۔ ہاں، گائے اور گدھے کی مشابہت ہوتی ہے، اس میں گدھے کی مشابہت ہوتی ہے لیل گائے۔ ہاں، تو عربی زبان میں لیل گائے کو جنگلی گدھا کہتے ہیں، اور جو گدھا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ گدھا کہتے ہیں اس کو گھریلو گدھا کہتے ہیں۔ لیل گائے پالا نہیں جاتا ہے، اس کو گھریلو گدھا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں پال کر کے بڑا کیا جاتا ہے۔ یہ پالتو جانور ہے، گدھا جو ہے یہ پالتو جانور ہے۔ گدھے کی سواری، گدھے کا استعمال جائز ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اعلان کیجیے خیبر کے دن کا کہ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھا یعنی گدھے کے گوشت کو کھانے کو منع کیا ہے کیونکہ یہ گندگی ہے۔ گدھے کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر گدھے کا کھایا ہوا گدھے کا جھوٹا آپ کے پاس آئے تو وہ کیا ہے؟ یعنی ایک بڑا سا ڈرم میں پانی رکھا ہو اور گدھا اس سے پانی پی لے، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، لیکن گدھے کے جھوٹا یا گدھا اگر کسی ڈرم سے پانی پی لی تو اس پانی کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ اگر آپ کو پینے پہ آکورڈ فیل ہو رہا ہے تو مت پیجیے، لیکن آپ اسے کپڑے دھو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ جس طرح سے بلی کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بلی کے جھوٹے کے بارے میں تو کیا کہا؟ یہ تو تمہارے ہی بیچ میں گھومنے والا ایک جانور ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہی ہے۔ اب آگے ایک حدیث ہے حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، اور اونٹنی کا تھوک میرے کاندھے پر گر رہا تھا مینا کے مقام پر۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی کہ وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک ناپاک نہیں ہے نا۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، بیل ہے، اگر اس کا تھوک کپڑے میں لگ جائے آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ اچھا نہیں بدل لیجیے، لیکن آپ اگر نہیں بدلتے ہیں تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک ناپاک نہیں ہے۔ ایک روایت اس طرح سے بھی ہے جو آگے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی موابط الغنم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بکری باندھی جاتی تھی وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بکری باندھ دیں گے وہاں سے تو خوشبو آئے گی نہیں نا، بکریاں پیشاب بھی کر دیتی ہیں، تو جہاں بکری باندھی جاتی تھی وہاں نماز پڑھ لیتے تھے۔
تو اس حدیث سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب وغیرہ بھی ناپاک، اس کے بول و براز بھی ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح سے بات اب آئی بہت بھیانک سوال پر۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑا جھگڑتے ہیں کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس قوم ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس سلسلے میں 2-3 پوائنٹ یہاں پر آئیں گی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل المنی ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کپڑے میں اگر اس فارم لگ جاتا تھا، منی لگ جاتا تھا، صرف اتنے حصے کو دھو لیتے تھے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، اور دھویا ہوا گیلا حصہ مجھے نظر بھی آتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کپڑے میں اگر منی لگے تو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ کپڑے میں اگر اس فارم لگ جائے، منی لگ جائے تو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس بستر میں لیٹے رہتے ہیں پورا بستر دھوتے ہیں، بھلے اس میں کچھ لگے چاہے نہ لگے، ہے نا۔ سارا کپڑا کچھ ضرورت نہیں ہے، صرف جتنی جگہ میں گندگی لگی ہے صرف اتنے جگہ کو دھونے کی ضرورت ہے، اور دھونے کے بعد نہ سوکھے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی کپڑے میں رسول اللہ نماز پڑھنے جاتے تھے اور میں دھلے ہوئی جگہ کی گیلا پن کو میں دیکھتی تھی کہ تو گیلا ہے، چلے کہ اسی کپڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے۔ ولمسلم، اس سے بھی ایک اور آگے بڑھ کر ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جو منی سوکھ جاتا تھا اس کو خرش دیتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس کو پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر گیلا ہے تو دھو لیجیے، اور اگر سوکھ گیا ہے تو خرش دینے سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بدل سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، آکورڈ فیل ہوتا ہے کوئی دقت کی بات بدل دیجیے، لیکن اگر ایسا ہے تو اس کو صرف خرش دینے سے بھی صاف ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جو سوکھا ہوا منی ہوتا تھا اس کو کبھی کیا کہتے ہیں ناخن سے خرش دیتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر گیلا ہے تو دھونا ہے، سوکھ گیا ہے تو خرش سکتے ہیں۔ اگر گیلا ہے تو دھو لیں گے، سوکھ گیا ہے تو خرش سکتے ہیں۔ اسلام میں کتنی آسانی انسان کو دی گئی ہے، آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صاف تو کرنا ہی ہے، اس کو تو صاف کرنا ہے۔ تو جھگڑا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں خاص کر کے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، اسپم پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو میں اس طرح 1-2 مرتبہ آئے سوال تو میں تھوڑا آکورڈ ٹائپ کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ بھائی پاک ناپاک سب کو کیا لینا دینا ہے؟ کپڑے میں لگ گیا ہے دھو لیجیے، نکل گیا ہے نہا لیجیے، سو گیا ہے خرچ لیجیے، چھٹی کیجیے، جتنا حکم دے اس پر عمل کیجیے۔ اب پاک ناپاک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہیں قرآن میں اس کے پاک ہونے کی یا ناپاک ہونے کی دلیل تو ہے نہیں۔ اصل میں یہ جو سوال ہوتا ہے ٹرک ہوتا ہے، ایک طرح کا کیا ہوتا ہے؟ ٹرک ہوتا ہے، وہ مولوی لوگوں کا دوسری جماعت کے مولوی کو ذلیل کرنے کا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آئے اگر کہہ دے کہ پوچھیے کیا پوچھ رہا میرے حساب سے اس کو پاک ہے کہ ناپاک ہے، آپ کہہ دیجیے جاؤ جی ناپاک ہے، آپ بھی تو اسی سے پیدا ہوئے ہیں، کیا کیجیے گا؟ چاقو لے کر کھرچیے گا اپنا بدن، بنے تو اسی سے ہیں آپ، ہے نا؟ اور آپ کہہ دیں کہ پاک ہے، یہ مولوی نہاتا بھی نہیں ہوگا، وہ اسی میں بات بڑھاتا ہوگا۔ یہ ٹرک ہوتا ہے سوال کا۔ جیسے اسی مسجد میں کولا تھا، مجھے لڑکا آ رہے ہیں، میں اس کو بولا کہ بھائی کیا ضرورت ہے یہ سب سوال کا، تم کو کیا لینا دینا ہے اس چیز سے؟ جو چیز شریعت نے نہیں بتایا اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟
جتنا بتایا اس پر عمل کرو، آگے بڑھو. ضروری ہے تم اس کے پیچھے پڑے رہو. اس سے بہتر ہے اتنے دن میں تم ایک دعا یاد کر لو، ایک سورہ یاد کر لو، 2 آیتیں پڑھ لو. میں نے کہا قسم کھا کے بتایا سوال تیرا ہے یا کسی مولوی نے تم کو بتایا؟ میں نے بتایا تو نہیں، لیکن مولوی صاحب کی تقریر میں سنا تھا. میں وہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں سے پوچھو گے تو ان لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. بولا ہم کو پتا ہے. پھر ہم نے اپنا والا جواب بھیجا. ہم نے کہا مولوی کو جا کے بتاؤ کہ اگر پاک ہوگا تو اس کا شربت بھی ہوگا. کیا ضرورت ہے تم کو پوچھنے کی یہ چیز؟ اب تقریر میں تم قرآن حدیث بتاؤ تو جاؤ اہل حدیثوں سے پوچھو، وہ جواب نہیں دے پائیں گے. میں یہ بتا دیا کہ آپ کے سامنے کبھی آئے نا تو آپ لوگ بھی ایک دم صحیح سے جواب دے دیجیے گا تاکہ دوبارہ نام نہ پڑے. تو یہاں پر دوسری والی جو روایت تھی، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے اس حدیث سے آپ 2 چیزیں سمجھ سکتے ہیں. ایک، آپ کہیں گے بھائی لگا ہوا ہے تو صاف کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب ناپاک ہے. تو دوسرا سمت یہ ہوگا کہ کپڑے میں اگر سوکھ گیا خرچ دیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ چیزیں بیکٹیریا کی شکل میں ہوتی ہیں، کچھ پانی کی شکل میں. پانی تو اسی میں سوکھا ہے، وہ تو رہ ہی گیا کپڑے میں. تو اس حدیث سے نہ تو پاک کا ثبوت ملتا ہے نہ تو ناپاک کا. بس اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اگر گیلا ہے تو آپ اس کو دھو لیجیے، اور اگر سوکھا ہے تو کم سے کم خرچ دیجیے. لگا کے تو مت رکھیے گا کسی بھی صورت میں، اور اس حالت میں آپ اس کو پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء نے اس کو ناپاک بھی کہا ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو پاک کہا ہے. جیسے امام شافعی نے کہا کہ یہ پاک ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ناپاک ہے. ہم لوگ کو اس کے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بڑی لمبی بحث کی ہے 8-10 لائن کی، ہم اسے بات نہیں کریں گے. اس کے بعد باری آتی ہے چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں. عن ابی سمع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام. بڑی بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ اگر بچی کپڑے میں پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے گا. پورے کپڑے کو نہیں، پورا کپڑا دھو لیں گے ٹھیک ہے، لیکن جتنے حصے میں بچی کا پیشاب لگا ہے صرف اتنا حصہ دھو لیں گے تو کافی ہے. صرف اتنا حصہ جتنے حصے پیشاب لگا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بیڈ شیٹ ہے، بیڈ ہے 6x6 کا، اور کپڑے میں بچی نے پیشاب کر دیا ہے چادر میں. آپ پورا چادر نہیں دھو کر کے اتنا حصہ لپیٹ کر کے بالٹی میں ڈال کے اچھے سے رگڑ کے دھو لیے، نچوڑ کے آپ سکھا لیے، کافی ہے. جتنے حصے میں لگا ہے صرف اتنا حصہ دھونے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر پورا دھوتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی دقت کی بات نہیں. وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور اگر لڑکا ہے اور علماء نے شرط لگائی ہے کہ وہ ماں کے دودھ کے سوا کچھ نہ کھاتا پیتا ہو، تو ایسی صورت میں اس میں پانی چھڑکا جائے گا. اب پانی چھڑکنے کا مسئلہ ایسے نہیں کہ ہاتھ میں پانی لے ایسے ایسے کر کے چھڑک لیا، بلکہ اس طرح سے پانی چھڑکا جائے کہ اس جگہ پر پانی کے اثرات صاف نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کپڑے میں اگر پیشاب لگا ہوا ہے تو اس جگہ پہ اچھے سے آپ پانی ڈال دیجیے تاکہ پانی اس کپڑے کو اس جگہ کو اچھے سے بھگا لے. تو اس سے ہی کیا ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا. چھینٹے مارنے کا مطلب یہ ہاتھ میں لے کے اس طرح سے چھینٹا مارنا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو اچھے سے بھگا لینا. یہ ہے لڑکے کے بارے میں. اب اس سلسلے میں بڑی دوسری بھی باتیں آتی ہیں کہ اس میں بو زیادہ ہوتی ہے، اس میں بو کم ہوتی ہے. کم ہو زیادہ ہو وہ سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف اتنا ہے کہ لڑکا ہے اور ماں کے دودھ کے سوا کچھ اور نہ کھاتا پیتا ہو، ایسی صورت میں اس کپڑے کی اس جگہ کو اچھے سے بھگایا جائے گا، اور اگر لڑکی ہے تو اس جگہ کو دھویا جائے گا بس. وعن عائشہ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وعنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ فی دم الحیض یصیب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزعه ثم تصلی فیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کپڑے میں حیض لگ جائے، حیض کا خون لگ جائے تو اس کپڑے کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ سوکھ گیا ہے تو اس کو کھرچا جائے گا، پھر اچھی طرح سے اس کو پانی میں بھگویا جائے گا،
اس کو رگڑا جائے گا، اس کے بعد نچوڑا جائے گا، اس کا مطلب دھونا صاف طور پر۔ اور اگر سوکھا ہوا نہیں ہے تو کھرچنے کی ضرورت، سوکھا نہیں تو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اچھے سے پانی میں بھگا کر کے اس کو اچھے سے رگڑا جائے گا، اس کے بعد اس کو نچوڑا جائے گا۔ اس مسئلے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے حصے میں غلاظت ہے صرف اتنا ہی حصہ دھونا کافی ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت قالت خولہ یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کپڑے میں حیض کا خون لگ گیا ہے، اس کو ہم نے اچھے سے بھگا کر کے رگڑ کر کے صاف کر لیا ہے، لیکن خون کا داغ نہیں گیا ہے، خون کا داغ رہ گیا ہے نا۔ اب یہ بڑا سوال ہے کہ داغ رہ گیا ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیکی الماء ولا یضرک اثرہ، کہ تمہارے لیے اس کا دھو لینا ہی کافی ہے، اگر داغ رہ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دھویا جائے گا اور اچھے سے دھویا جائے گا۔ آج کے زمانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر لگا دیتے ہیں، صابن لگا دیتے ہیں، یا دوسرے کیمیکلس آتے ہیں، آلہ آتے ہیں، دوسری چیزوں سے لوگ کپڑے صاف کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر داغ رہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کرنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو خیر سوچیے وہ داغ والا مسئلہ رہا نہیں ہے، کیمیکل ایک سے ایک آتے ہیں، اس سے آدمی صاف کر ہی لیتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں، چند حدیثیں یہاں نجاست کے ازالے سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ وضو سے متعلق ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو